یہ جو ایلینز ہیں یعنی خلائی مخلوق، ان کے وجود کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ سورہ مدثر میں وما یعلم جنود ربک الا ہو، آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رب کے لشکر کتنے ہیں، اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ اب جیسے ایک تو انسان، ہم لوگ یہ مخلوق ہے، ہم اس کو جانتے ہیں، جنات کو جانتے ہیں، ان پتہ ہے ہم کو جنات ہیں۔ جنات کا انکار کرنا کہ جنات ہے نہیں، یہ کفر ہے۔ جنات کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ جن۔ تو جنات کا انکار کرنا کفر، جادو کا انکار کرنا کفر، جادو بھی قرآن سے ثابت ہے۔ اس طرح مطلب یہ ایک دم سے ہر چیز انکار نہ کرنے کے یار یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں۔ مولانا لوگ جو بولتے ہیں تو قرآن کریم سے بولتے ہیں، حدیثوں سے بولتے ہیں، اور ہم لوگوں سے زیادہ ان کو قرآن و حدیث کا پتہ ہوتا ہے۔ تو ایک دم سے نہیں انکار کر دینا چاہیے کہ بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، کم از کم چلو زیادہ آدمی یہ بول کر پیچھے ہٹ جائے۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی خلائی مخلوق جس کو آج کل لوگ بولتے ہیں وہ بھی ہو، نہ بھی ہو، کیونکہ اس پر ایمان لانا تو شرط نہیں ہے کہ خلائی مخلوق پر ایمان لے آئیں۔ حقیقت یہی ہے کہ کنفرمیشن اس کی ہمارے پاس نہیں ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کو یہ پوچھو خلائی مخلوق کا آپ کس کو بولتے تو شاید وہ پھر بغلے جا کے کہ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، سنا ہے کہ خلائی مخلوق ہوتی ہے، بھائی ہوتی کیا یہ نہیں پتا۔ خلا بولتے خالی جگہ وہ ہے نا، فضاؤں میں کوئی مخلوق ہے تو اس میں بہت ساری مخلوق ہوں گی۔ جنات بھی تو خلاؤں میں بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے جنات۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ خلائی مخلوق یہ کہ ہوا بنا ہوا اس کا، تو اس کا ہونا بھی ممکن ہے، نہ ہونا بھی ممکن ہے۔